جب ذکر کرنے میں ذاکرین کے لیے ایک بات بتاتا ہوں کہ جب ذکر کرتے کرتے اپنے آپ رلائی آنے لگے، روئیں بھرا جائیں، روئیں کھڑے ہو جائیں، طبیعت میں گدگدی پیدا ہونے لگے، تو سمجھو کوئی اور بھی اب یاد کرنے لگا۔ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کیسا عجیب انداز ہے، کیسا کرم اور کیسی مہربانی، کیسا پیار اور کیسی شفقت ہے۔ کہاں وہ عالم پاک، کہاں وہ رب جل علا، کہاں یہ گندے بندے، لیکن پیار اور شفقت ادھر سے برستی، فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یاد کا وہ انداز کہ مہربان رب اپنے بندوں کی یادگاری کا وعدہ فرمائے، عجیب بات ہے، عجب احسان ہے، عجب کرم ہے، عجب مہربانی ہے۔ اس ادا پہ کیوں نہ مر جائے آدمی؟ نہیں، ہم فرماتے تم تو انسانوں کی گندی مجلس میں مجھے یاد کرو گے، میں عرش الہی پر، تم فرش خاک پہ یاد کرو گے، میں عرش الہی پہ یاد کروں، فرشتوں کی پاک مجلس میں تمہارا ذکر کروں۔ یاد ایک وہ چیز ہے کہ یاد ایسی ہو کہ عرش کو ہلا دے، یہاں کی یاد وہاں بے چینی پیدا کرے۔ یاد ایک عجب شے، یاد عجیب و غریب چیز ہے۔ کسی کی یاد میں وہ اثر ہوتا ہے اور یاد حق نصیب ہو جائے، ہاں کسی کی یاد، کہتے ہمارے بچپن میں ہچکی آتی تھی، ہچکی آتی، ارے کیا کوئی یاد کر رہا ہے کیا، کوئی یاد کر رہا ہے کیا، یہ تاثر سمجھتے تھے کہ کہیں دور سے بھی کوئی یاد کرتا ہے تو آدمی کو دوسرے آدمی پر ٹرانس ہوتا ہے، اس کو ہچکیاں آنے لگے۔ امریکہ میں یاد کرے اور بحرین میں آدمی کے دل پر ہچکیاں آئے۔ جب ایک انسان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، کمپیوٹر پر آدمی کا نام یاد کیا جائے امریکہ میں اور یہاں آ جائے چھپ جائے، مشین بھی یاد کا تاثر لیتی ہے، ٹیلی فون کے بٹن دبا کر کسی کو یاد کیا جائے آواز یہاں تک چلی آئے برابر۔ یہ اگر کسی کی یاد کو کنوے کر سکتا ہے تو یہ دل کا رابطہ کیا یہاں سے عرش الہی پر کوئی کڑکڑاہٹ اور گھنٹی نہیں بجا سکتا؟ وہ علام الغیوب، سینوں کی باتیں جاننے والا، وہ مہربان رب، وہ باخبر ذات، سینوں میں عشق لینے والی یادوں کو کیسا نہیں وہاں محسوس کرتا ہے، ضرور کرتا ہے۔ اور جب وہ ادھر یاد کرتا ہے تو بندوں پر ادھر رقت تاری۔ اپنی یاد کی قبولیت کا انداز تب سمجھنا جب یاد کرتے کرتے رلائی آنے لگے۔ کبھی ذکر میں رلائی آتی ہی نہیں، کرتے ہی نہیں تو بتاؤں گے تو ذکر کرنے والا بتائے، ذکر کرتے کرتے رقت آتی ہی نہیں آتی، جمیل ذکر کرتے رلائی آتی ہے۔ جب رلائی آئے تو سمجھو برابر لگ گیا، کیا لگ گیا؟ ٹرانس لگ گیا۔ اب وہ یاد کر رہے ہیں، جب وہ یاد کرتے ہیں تو بلا وجہ رونا آتا ہے، ایسا کچھ نہیں، نہ کوئی درد ہے نہ تکلیف ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ آدمی کی پریشانی میں روتا ہے، درد میں روتا ہے، ایک آدمی کو بلا وجہ آنسو نکلے جا رہا، روئے جا رہا۔ ڈھاکہ میں ہمارے تعالیٰ تشریف فرماتے کئی ہزار آدمی مراقب تھے، پوری مسجد بھری ہوئی، مراقبے کی حالت میں ایک دم گریہ طاری ہوا، ایک کو ہوا، دو کو ہوا، چار کو ہوا، وہ ہزاروں کو ہو گیا، سب کو ہو گیا۔ جب گریہ طاری 1000 آدمی ایک دم بکا کرے روئے تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ ادھر آزاد بازار کے چھوڑ کر بھاگے مسجد طرف۔ کیا ہو گیا مسجد میں؟ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس خالی رہی آ رہے، سب منڈیاں ڈالے ہوئے رو رہے، ہچکیاں بھر رہے۔ اب وہ اپنے مجمع میں باہر والا دیکھ بھی نہیں سکتا کیا کوئی مر گیا یا کچھ حادثہ ہو گیا یا اندر کیا ہو گیا، نہیں رہا گیا تو باہر سے لوگ چلائے، ارے کیا بات ہے تم لوگ روتے ہو؟ ایک دیوانہ اس میں سے اٹھا، کسی کا جواب بھی نہیں، ایک دیوانہ اس میں سے اٹھا، کہتا جاؤ جاؤ یہ دنیا رونے کی جگہ ہے، وہ سب چلے۔ وہ کیا کہتا؟ حافظ صاحب فرماتے مجھے خود سمجھ میں جواب کیا دوں یا کیا کہوں؟ اللہ خود ہی انتظام کرتا تو اسی مراقبے کرنے والے سے کوئی اٹھا، جاؤ جاؤ تم لوگ یہ دنیا رونے کی جگہ ہے۔ وہ اس جواب سے یہ سمجھ میں آ گیا کوئی حادثہ بادثہ نہیں اور کوئی اور ہی وجہ ہوگی، لوگ چلے گئے۔ جب ذکر کرنے میں ذاکرین کے لیے ایک بات بتاتا ہوں کہ جب ذکر کرتے کرتے اپنے آپ رلائی آنے لگے، روئیں بھرا جائیں، روئیں کھڑے ہو جائیں، طبیعت میں گدگدی پیدا ہونے لگے، تو سمجھو کوئی اور بھی یاد کرنے لگا۔ اس یاد نے کام پورا کر دیا۔ فاذکرونی نے اذکرکم کا انداز پیدا کیا فرماتے ہیں؟ ہاں نہیں مزہ آتا، کچھ اس سے بھی لگاؤ بھائی، کچھ اس سے بھی لو لگاؤ، دیکھو اس میں کتنا مزہ ہے، حقیقی لطف۔ لوگ رونا نہیں چاہتے، ہنسنا چاہتے۔ ایک بار اگر اس کے عشق میں رو لو گے تو ایسا کلیجہ صاف ہوگا، یقین جانو جتنی خوشی تمہیں تمہاری شادی کے دن میں ہوئی ہوگی، جتنی خوشی تم کو دنیا میں کبھی نصیب نہ ہوگی، اگر 5 منٹ کے لیے بھی عشق و محبت کا گریہ ہوگا وہ خوشی نہیں۔ لوگ ہنس کے خوش نہیں ہوتے، اس راہ کے طالب رو کر خوش ہوا کرتے۔ ایک شخص بہت دن تک دور رہا، کرتا ورتا رہا، نہیں معاملہ رہا، مجھ سے لپٹ کر بہت دیر تک صرف نہیں کہتا رہا حضرت مجھے رلائی میری چلی، میرا گریہ مجھ سے چلا گیا۔ ہم روز دعا کرتے ہیں، کئی دعاؤں میں دعا کرتے ہیں، اللہم اصل ایمان کامل و یقین صادق و نفس مطمئنۃ و قلب خاشع و بدن صابرہ و علم نافع۔ ایک دعا سے بھی کہتے ہیں آئینم باقیہ اور رونے والی آنکھ عطا فرما۔ سب دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی رہتی ہے وہ آئینم باقیہ اور رونے والی آنکھ عطا فرما۔ جس وقت اس کی یاد
اس کی محبت میں کبھی آنسو آئے، دیکھنا تم کی کیسی طبیعت ہو کیسی ہری ہو جائے. وہ آنسو نہیں ہوتے، کسی غم کے آنسو نہیں ہوتے، کسی پریشانی کے نہیں آنسو ہوتے، بلکہ جب عرش الہی پر مولا اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں تو فرش پر اس کا قلب بے چین اور بیتاب ہو کر اپنے مولا کی محبت اور عشق کا لطف پاتا ہے، اور اس لطف کے آنسو ہوتے، خوشی کے آنسو، فرحت کے آنسو ہوتے ہیں، یاد اور ذکر اللہ کے آنسو ہوتے ہیں، محبوب کی محبت اور شفقت کے تاثر کا آنسو. اور کبھی اگر ایسا آنسو آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے جس آنکھ سے مولا کے خوف اور مولا کی محبت سے آنسو برسے اس آنکھ پر جہنم حرام، اور وہ آنسو اگر آنکھ سے پھسل کر چہرے پر آئے تو اس چہرے پر جہنم حرام. جی اگر وہ آنسو پھسل کر جس حصے پر بہ جائے وہ پورا جسم پاک، اس جسم پر آنسو جہنم حرام. وہ آنسو اتنے پاکیزہ ہیں جو تمام اسیاں تمام گناہوں کو دھو دینے والے ہیں. عشق اور محبت کا آنسو کس کو نکلے اور کس کے پاس آئے. اس لیے لیکن وہ اپنے آپ آتا بھی نہیں، کائے کو روتا ہے آدمی، بہت غمزدہ ہو جاتا تبھی نہیں روتا، اور جب رلاتے ہیں وہ تو خوب روتا ہے، اپنے آپ روتا رہتا ہے، اتنا روتا ہے رات. اب کی جب ہم لاہور سے واپس ہونے لگے ایئرپورٹ پر تھے، پتہ نہیں سینکڑوں تھے کہ کتنے تھے، بڑا مجمع تھا پہنچانے والوں کا. وہ 10 منٹ پہلے جب انہوں نے کہا اب اندر آئیے وہاں جانا ہے امیگریشن میں، جو گریا تاری ہوا لوگوں کو، جو رونا شروع کرے یا اللہ. اب وہ سارے لوگ جو کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا وہاں کے سی آئی ڈی تک وہاں کے ایئرپورٹ کے لگے، وہ کیا ہو گیا، ہوگا کیا کیا کہوں کیا ہوگا، کیا ہوا کیا ہوا. کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کو روانہ کرتی ہے تو 2-4 آنسو گرتے جلدی سے پہنچ کر بیٹے کے ساتھ رکھ روانہ کر دیتی. یہ ایک آدمی جس کا کوئی تعلق کسی سے نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک تعلق مع اللہ، اللہ کے واسطے کا تعلق ہے، حب للہ کا منظر ہے. وہ دیکھو کیا ہے، اللہ کے واسطے کی محبت ہے. ادارے مار کر رو رہے ہیں ہم کیا کریں. یہ تو وہ آنسو تو حب للہ کے رہے ہوں، اور کبھی کبھی آنسو براہ راست حب اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت. پھر وہ پیار اور محبت بندے کو اللہ کے پاس بڑا محبوب و مقرب بنا. دارال فرماتے ہیں فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد